اس دورے میں ایک طرف شاہی محل کی چمک دھمک، توپوں کی سلامیاں اور شاہی جلوس، وہ کمرے جہاں طاقتور ملک مستقبل کے فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ فیصلے کہ سرمایہ کاری کہاں ہوگی، کس ملک پر پابندی لگے گی اور کس خطے میں جنگ یا امن کی کہانی آگے بڑھے گی۔ کیا یہ حکمت عملی دنیا کو محفوظ بنائے گی، چین کو کنٹین کرنا، یا ایک نئی سرد جنگ کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے؟ برطانوی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ سے برطانیہ میں 150 ارب اسٹرلنگ پاؤنڈز کی براہ راست سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے۔ غزہ کی صورتحال پر بھی بات ہوئی۔ برطانیہ کہتے کہ انسانی بحران روکنا ضروری ہے، لیکن ٹرمپ اسرائیل کی سلامتی کو مقدم قرار دیتے ہیں اور ساتھ ہی انسانی امداد کی بات بھی کرتے ہیں۔ ثقلین امام کو سلام قبول کیجیے۔ یہ منظر بیان کرتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم خود اس شاہی تقریب کے بیچوں بیچ کھڑے ہوں، گویا کیمروں کے بجائے آنکھیں ہی ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ ہم لگتا ہے کہ کسی ماضی کی خوبصورت داستان، پریوں کی کہانیاں پڑھتے پڑھتے خواب میں چلے گئے ہیں۔ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فرسٹ لیڈی میلانیا ٹرمپ کا برطانیہ کے شاہی محل ونسر کاسل میں روایتی شان و شوکت اور پرشکوہ انداز میں استقبال کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فرسٹ لیڈی میلانیا کا ہیلی کاپٹر میرین ون دھیرے دھیرے ونسر کے سبزہ زار پر نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے ساتھ امریکی فضائیہ کے 2 ہیلی کاپٹر اور برطانوی شاہی ایئر فورس کے جیٹ طیارے بھی فضا میں حفاظتی حصار بنائے پرواز کر رہے تھے۔ میرین ون کا لینڈنگ پوائنٹ وہی تاریخی فروگمور ہاؤس کے باغات تھے جو ونسر کاسل کے قریب صدیوں پرانی عمارات اور شاہی درختوں کے بیچم بیچ ایک نیم پوشیدہ جواہر کی مانند ایک جگہ ہے۔ یہ جگہ عام لوگوں کے لیے اکثر بند رہتی ہے اور صرف شاہی تقریبات کے موقع پر کھولی جاتی ہے۔ ہیلی کاپٹر کے زمین کو چھوتے ہی اس کی پرچم کشا سفید اور سبز روشنیوں نے زمین کو ایک لمحے کے لیے جگمگا دیا۔ جیسے ہی صدر ٹرمپ اور فرسٹ لیڈی باہر نکلے، سامنے کھڑے شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن نے نہایت مہذب مگر پرجوش انداز میں آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ شہزادی کیٹ نے ہمیشہ کی طرح گہرے نیلے رنگ کا شاہی لباس زیب تن کر رکھا تھا، جبکہ شہزادہ ولیم نے سوٹ پہنا ہوا تھا اور صدر سے مصافحہ کیا۔ اس لمحے کی خاص بات یہ تھی کہ استقبال ونسر کاسل کے مرکزی دروازے پر نہیں بلکہ قدیم شاہی مطبخ خانے کی عمارت کے سامنے کیا، جو اب شاہی باغات کا حصہ ہے۔ مطبخ خانے سے مراد آج کے دور میں اسے ہم ایک بڑا کچن یا شاہی کچن کہہ سکتے ہیں۔ یہ محل کے اندرونی حصے سے قدرے فاصلے پر ہے تاکہ آنے والے مہمان قدم بقدم شاہی ماحول میں داخل ہو سکے، یعنی گریجولی وہ کہانی کے دیس میں شامل ہو، جیسے کسی پرانی داستان کا دروازہ آہستہ آہستہ کھولا جا رہا ہو یا داستان کی کہانیوں کے صفحے اب آہستہ آہستہ پلٹ رہے ہو۔ وہاں سب نے ایک مختصر پیدل سفر کیا، 2-3 منٹ کے فاصلے پہ، جہاں ہیلی کاپٹر تھا اور سامنے ہی عمارت کی ایک دروازہ تھا۔ چند منٹ بعد صدر اور فرسٹ لیڈی 2 شاہی بگیوں میں سوار ہوئے اور یہاں پہ سوار ہونے سے پہلے ان کا استقبال بادشاہ چارلس اور ملکہ کامیلا نے کیا۔ پہلی بگی میں صدر ٹرمپ کے ساتھ بادشاہ چارلس بیٹھے اور دوسری میں ملکہ کامیلا کے ساتھ فرسٹ لیڈی میلانیا بیٹھی۔ ان دونوں بگیوں کے پیچھے پیچھے شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ اور دیگر جو ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کے وفد میں لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے بگیوں میں سواری کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کس کے لیے؟ اتنی چمک دمک ایک ایسے صدر کے لیے جس کی آج کے دور کے مغرب کی اقدار بھی ابھی تک پچھلی صدی کے اوائل کی ہیں، جس پر نسل پرستی، عورت دشمنی اور امیگرینٹس کے خلاف نفرت انگیزی پھیلانے کے الزامات ہیں۔ یہ سب تضاد ظاہر کرتی ہے ایک بات، وہ یہ کہ ریاستوں کے درمیان اقتصادی، اسٹریٹجک اور فوجی ضروریات انسانی اقدار اور سماجی اقدار سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ طاقتور ممالک انسانوں کی حقوق کی باتیں اکثر کمزور ملکوں کو قابو میں رکھنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن طاقتور اتحادیوں کے لیے یہ اصول پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ صرف اسٹریٹجک نیڈز دیکھی جاتی ہیں، اسپیشل ریلیشن شپ جو کہ اسٹریٹجک کوآپریشن پہ منحصر ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس دورے کے اصل مقصد پر۔
یہ دورہ تاریخ کا سب سے بڑا اقتصادی اعلان بھی لے کر آیا ہے۔ برطانوی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ سے برطانیہ میں 150 ارب اسٹرلنگ پاؤنڈز کی براہ راست سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے۔ یہ سرمایہ کاری مختلف شعبوں میں ہو رہی ہے: ٹیکنالوجی، لائف سائنسز، کلین انرجی، ڈیٹا سینٹرز اور ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ اس سے تقریباً 7,600 نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی، جبکہ ماہرین کہتے ہیں کہ اپ سٹریم اینڈ ڈاؤن سٹریم میں یعنی سپلائی چین میں اس سے بھی کہیں دگنی یا تگنی جو نوکریاں وہ پیدا ہوں گی۔ یہ سب سے بڑا اعلان ہے امریکی پرائیویٹ ایکویٹی فرم نے کیا ہے جو بلیک سٹون کے نام سے جانی جاتی ہے۔ 100 ارب پاؤنڈ سے زیادہ سرمایہ کاری کرے گی۔ اس کے علاوہ پرولوگس نے 3.9 ارب پاؤنڈ کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے، خاص طور پر لائف سائنسز اور ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ کے منصوبوں میں۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں ٹیک پراسپیرٹی ڈیل کے تحت انویڈیا، مائکروسافٹ اور گوگل نے اربوں پاؤنڈ کے منصوبے برطانیہ میں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مثال کے طور پر مائکروسافٹ نے 22 ارب پاؤنڈ کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے تاکہ ڈیٹا سینٹرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے منصوبے آگے بڑھ سکیں۔ یہ سرمایہ کاری بلا شبہ برطانیہ کے لیے بہت بڑی کامیابی کے طور پر پیش کی جا رہی ہے، لیکن تجزیہ کار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ واقعی عام برطانوی شہریوں کے حق میں ہے یا پھر یہ سب کچھ بڑی کمپنیوں کے منافع اور امیگرنٹس کے ہاتھ چلا جائے گا، نوکریاں خاص طور پہ۔ آج صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ملاقات کے دوران دیگر بڑے موضوعات بھی زیر بحث آئے۔ یوکرین کی جنگ پر دونوں نے تعاون پر زور دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سامراجی کھینچا تانی ہے جس میں لاکھوں عام لوگ پس رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں۔ غزہ کی صورتحال پر بھی بات ہوئی۔ برطانیہ کہتے ہیں کہ انسانی بحران روکنا ضروری ہے، لیکن ٹرمپ اسرائیل کی سلامتی کو مقدم قرار دیتے ہیں اور ساتھ ہی انسانی امداد کی بات بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک واضح تضاد ہے، زبان پر ہمدردی لیکن عملی طور پر اسرائیلی کارروائی کی حمایت اور اسلحے کی سپلائی جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے لندن میں مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی، جس میں غزہ پر ان کی پالیسیوں کے اختلافات کھل کر سامنے آئے ہیں۔ غزہ اور فلسطینی ریاست کے تسلیم کرنے پر تناؤ پیدا ہوا ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ سٹارمر نے زور دیا کہ برطانیہ کے تسلیم کرنا ایک وسیع تر پیکیج کا حصہ ہوگا جس میں انسانی ہمدردی کی امداد اور فائر بندی بھی شامل ہے، جبکہ ٹرمپ نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے دنیا کو حماس کے 7 اکتوبر کے حملوں کو یاد رکھنے کی تلقین کی، اور اس کی نظر میں کہ 7 اکتوبر کے حملے شاید تاریخ کا سب سے تاریک اور سیاہ دن تھا۔ انہیں قحط زدہ فلسطینیوں کی حالت غزہ میں جو ہو رہی ہے، جس طرح وہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، اس کا انہیں قطعی احساس نہیں ہے۔ اسٹریٹجک سطح پر ٹرمپ نے چین کے بڑھتے اثر و رسوخ پر نظر رکھنے کے لیے افغانستان میں سابق بگرام ایئر بیس تک رسائی پر زور دیا، جس کی تجویز اب بھی لندن میں زیر غور ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جلد ہی آپ کو ایک خوشخبری سنیں گے اس بارے میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکمت عملی دنیا کو محفوظ بنائے گی؟ چین کو کنٹین کرنا یا ایک نئی سرد جنگ کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے؟ مشرق وسطی پر اختلافات کے باوجود دونوں رہنماؤں نے خصوصی تعلقات کو مغربی سلامتی اور خوشحالی کی بنیاد قرار دیا۔ عالمی سیاست پر بات کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے روس کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور نیٹو کے وعدوں کو دہرایا، جبکہ ٹرمپ نے زور دیا کہ یورپ کو دفاعی اخراجات میں زیادہ حصہ ڈالنا ہوگا۔ کیئر سٹارمر اور صدر ٹرمپ دونوں نے متفقہ طور پر روسی صدر پوتین پر سخت تنقید کی۔ یوں اس دورے میں ایک طرف شاہی محل کی چمک دھمک، توپوں کی سلامیاں اور شاہی جلوس، اور دوسری طرف وہ کمرے جہاں طاقتور ملک مستقبل کے فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ فیصلے کہ سرمایہ کاری کہاں ہوگی، کس ملک پر پابندی لگے گی اور کس خطے میں جنگ یا امن کی کہانی آگے بڑھے گی۔ صدر ٹرمپ کا یہ دورہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن اشارے واضح ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ اپنے اپنے تعلقات کو مزید گہرا کر رہے ہیں، اور اس تعلق کی قیمت دنیا کے دوسرے خطے اور عوام چکائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس پر کامنٹس دے کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔